بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے عالم روحانیت کے آفتاب سراج منیر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات کتاب لاجواب کی طرح آپ کے نام نامی اسم گرامی کو بھی معجز مسکت و متحیر اور بے مثال و بے غبار بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات آپ کے اوصاف حمیدہ کو دیکھ کر زبان گم اور قلم ساکت ہو جاتے ہیں، بے اختیار کہنا پڑتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حق۔ آپ کو دیے گئے حسن و جمال، جود و سخا، علم و حلم، عفت و عصمت، شرم و حیا، عفو و درگزر، رحمت و رأفت، فصاحت و بلاغت، قوت و شجاعت، فہم و فراست، معاملہ فہمی، عالی حوصلگی وغیرہ کی نظیر پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے، اور ایک عقل کو حیران کر دینے والی قسم کا اعجاز اور کمال رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم محمد میں رکھ دیا ہے۔ اسم اپنے مسمى کا تعارف و تشخص ہوتا ہے، اور اسم کا مسمى میں اثر بھی مسلم ہے، یعنی جس شخص کا جو نام ہوتا ہے تو اس نام کا اثر اس بندے کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اسی بنا پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کے نام تبدیل فرمائے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رکھے گئے نام حرب کو تبدیل فرما کر ایک کا نام حسن اور دوسرے کا نام حسین رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی تو بذات خود حق تعالیٰ شانہ ہیں، آپ کے ہر کام کی نسبت حق تعالیٰ شانہ نے اپنی جانب فرمائی۔ قرآن پاک میں ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا انک بأعیننا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے گا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر پھر بلند مرتبت نہیں کیا؟ اسی طرح مزید فرمایا ووجدک ضالا فہدیٰ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، الم نشرح لک صدرک وعلمک ما لم تکن تعلم۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ افعال و اعمال بمشیت ایزدی ہیں۔ آپ کی تربیت و تعلیم و نشو و نما بھی اللہ تعالیٰ کی خاص نگرانی میں ہوئی۔ اسی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ نام ہے۔ بس اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس نام میں کس قدر تاثیر ہوگی اور اس نام میں کتنے علوم و معارف کے سمندر پنہاں ہوں گے، اور اس نام کا اعجاز اور کمال کس قدر عالی ہوگا۔ اسم محمد کے محاسن و کمالات کا احاطہ کرنا تو اس ذات با کمال ہی کے شایان شان ہے جو کہ خالق کائنات ہے، اور جس نے وجہ تخلیق کائنات اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور خاص یہ نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اسم گرامی جملہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ورد زباں رہا، اور خالق کائنات نے اپنے برگزیدہ ترین بندے کے لیے بطور ذاتی نام کے پسند فرمایا، اور پورے عالم میں اس نام کا ورد جاری فرما دیا۔ شب و روز کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا جس میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کیا جاتا ہو۔ خود خالق ارض و سما کو اسی نام سے اتنی محبت ہے کہ اس نام کو بھی عبادت و شاعر اسلام کا جز بنا دیا۔ کوئی بھی ذکر، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی دعا، کوئی بھی عمل اس نام کے ذکر کے بغیر نامکمل اور ناقابل قبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ انسانیت کے لیے مشعل راہ اور دنیا عقبہ کی سعادتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے ہر رخ، ہر پہلو کو عشاق رسالت اور مشتاقان اتباع بیان کرتے آئے ہیں، تاکہ حیات طیبہ کا کوئی رخ امت کی نظروں سے اوجھل نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے کمالات و فضائل کو اجاگر کرنے کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے شروع ہوا، آج تک جاری ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت باقی رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صدیاں بیت گئی، کروڑ ہا صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ و سیرت طیبہ آپ کے ارشادات و کمالات کے انوار سے جگمگا رہے ہیں، اور غلاموں کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتراف عظمت کی شہادت دے رہے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص کما حق کو ہو اس کا حق ادا نہیں کر سکا۔
حقیقت یہ ہے کہ ناموں کے شخصیات پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ اچھے نام رکھے جائیں، آسان طریقے سے پکارا جائے، اور جب اولاد پیدا ہو تو والدین بھی اس بارے میں غور و فکر کریں۔ اور عموماً والدین کی ناقابل بیان مسرت میں گندی ہوئی سب سے پہلی جو خواہش سامنے آتی ہے وہ اولاد کے نام رکھنے کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کا اچھا اور خوبصورت نام رکھیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کئی افراد محمد یا احمد نام رکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ کسی نام کے ساتھ محمد یا احمد کو شامل کر کے اس نام کے لیے تا عمر برکت اور رحمت کی نعمت شامل کرتے ہیں۔ مگر یہی اولاد جب نوجوان ہو کر اپنے نام کے ساتھ منسوب بابرکت اور پررحمت نام محمد یا احمد سے بیگانگی کا اظہار کرتی ہے تو پھر محسوس یوں ہوتا ہے کہ ہم احساس زیاں سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ معلوم نہیں یہ وقت کی مرغوبیت ہے یا خود کو ہلکا پھلکا بنانے کی ایسی کوشش کہ جس سے نام ہی نہیں بلکہ انسان ہی بے وزن ہو جاتا ہے۔ یہ بیگانگی بہت ستاتی ہے۔ اس وقت جب ایک پڑھا لکھا شخص اپنے نام کے ساتھ محمد کے بجائے ایم لکھ کر یا محمد جمیل شیخ کے بجائے ایم جمیل شیخ یا فلاں ابن فلاں محمد بن فلاں کے بجائے صرف ایم لکھ کر اس پر اکتفا کرتا ہے تو وہ اس برکت اور رحمت سے محروم ہو جاتا ہے جو برکت نام محمد اور احمد کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ سراپا رحمت و شفقت تھے۔ جلال کی جمال سے جو نسبت ہے اس میں لفظ محمد ہی جلوہ نما نظر آتا ہے۔ پرانے وقتوں میں جب کسی شخص کو غصہ آتا تو بڑے بوڑھے حضرات اکثر درود شریف پڑھ کر اس پر پھونک دیتے تھے کہ غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے گھر میں تو یہ صورتحال تک دیکھی کہ جب کسی کو بھی غصہ آتا تو میری والدہ محترمہ فوراً درود شریف پڑھنے کی تلقین فرماتی یا پھر درود شریف پڑھ کر فوراً پھونکتی، اور اس سے یہی اندازہ لگاتی تھی کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے، نام محمد کی برکت سے اللہ پاک اس کا غصہ ٹھنڈا فرما دیں گے۔ یہ ساری کی ساری برکات اسم محمد کی ہیں۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مبارک اور بابرکت ہے، جہاں پر بھی جس نام کے ساتھ رکھا جائے، جس کام میں لیا جائے، جس پریشانی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جائے، درود شریف پڑھا جائے، سارے ہی معاملات آسان سے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ منظر کتنا حسین ہوتا ہے جب مشرق کی گود سے سورج اپنے سر پر کرنوں کا تاج سجا کر طلوع ہوتا ہے، جب برسات کی رت میں آم کے باغوں میں کوئل کوکتی ہے، جب باد نسیم گلوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے چمن سے گزرتی ہے، جب گمبھیر کالی گھٹاؤں میں سفید براق کبوتر محو پرواز ہوتا ہے، جب 14ویں کا چاند ستاروں کی جھرمٹ میں اپنی محفل سجاتا ہے، جب گل و بلبل رو برو گفتگو کرتے ہیں، جب مست خرام ندی گنگناتی ہوئی کسی مرغزار سے گزرتی ہے، جب گلاب کے مکھڑے پر شبنم کے موتی جھلملاتے ہیں، جب کسی صحرا میں رات کا سناٹا ستاروں کی کتھا سناتا ہے، جب شوق و شم ہواؤں سے سیب اور ناشپاتی کے درختوں کی ڈالیاں مستی میں رقص کرتی ہیں، جب سر شام طوطوں کی ڈاریں اپنے بسیروں کی جانب سحر انگیز پرواز کرتی ہیں، جب باسرہ نواز چمستانوں میں تتلیاں دل ربا رقص کرتی ہیں، جب ہدی خوانوں کے نغموں سے مسحور ہو کر اونٹوں کا قافلہ مستانہ وار دوڑتا چلا جاتا ہے، جب کسی جھیل کے شفاف پانی میں چاند کا عکس نظر آتا ہے، جب برسات کی اندھیری بھیگی راتوں میں جگنوؤں کا چراغ ہوتا ہے، جب فلک پر قوس قزح اپنے رنگوں کی جلوہ نمائی کرتی ہے، جب بادلوں کی اوٹ سے چاند آنکھ مچولی کھیلتا ہے۔ سوچئے یہ مناظر اتنے حسین ہیں تو وہ ہستی کتنی حسین ہوگی جس کے لیے یہ سارے مناظر پیدا کیے گئے۔ یہ سارے مناظر حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ہیں۔ انہی کے لیے یہ بزم ہستی سجائی گئی، انہی کے لیے اس کائنات کے گیسو آراستہ کیے گئے، انہی کے لیے اس دنیا کو زیب و زینت عطا کی گئی۔ تو پھر کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گائے جائیں، کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی جائے، کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لٹائی جائے، کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگیاں نثار کی جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کی روح ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کا حسن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی آبرو ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر اور درخت بھی سلام کرتے تھے، محمد کے اشارے پر ابو جہل کی مٹھی کی کنکریاں بھی کلمہ پڑھتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے کھارے کنویں میٹھے ہو جاتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا اتنا پیارا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر اللہ تعالیٰ نے دنیا پر احسان عظیم فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مکھی نہ بیٹھنے تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اپنی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم کھائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا اتنا لاڈلا کہ اللہ نے اسے نام دیا کہ پہلے دونوں لب ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں، پھر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، ان کے سر پر تاج نبوت سجایا، پورے عالم کی فضاؤں میں لا نبی بعدی کا پرچم لہرایا۔ وہ سب سے پہلے باب جنت کھول کر جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک مقام محمود پر فائز فرمائے گا، انہیں سب سے پہلے شفاعت کی اجازت ہوگی۔ وہ شافع محشر اور ساقی کوثر ہوں گے۔ جنت میں سارے جنتیوں کے نبی اور سارے نبیوں کے نبی ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا اتنا پیارا کہ جو شخص ان کے محترم نام کو پڑھے وہ فوراً درود شریف پڑھے، جو شخص ان کے نام کو سنے وہ بھی فوراً درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو جوڑ دیا، اذانوں میں، نمازوں میں اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو بھی شامل کر دیا۔ لفظ محمد کے محاسن و کمالات کا صحیح اندازہ تو اسی ذات کو ہو سکتا ہے جس نے اپنے حبیب و محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ کو بطور نام نامی و اسم گرامی پسند فرمایا اور کائنات کی وسعتوں اور پنہائیوں میں اس کے جلوے بکھیرے۔ وہ ذات چونکہ تمام ظاہر و مخفی مخلوقات کی اور پھر تمام مخلوقات کی زبانوں پر جاری ہونے والے تمام الفاظ و حروف کی بھی خالق ہے، چاہتی تو اپنے تمام مخلوقات میں سے محبوب ترین ہستی کو کسی اور اسم سے بھی موسوم کر سکتی تھی، اور جس اسم سے اسے موسوم کیا جاتا یقیناً وہی اسم تمام اسماء کا سرتاج ہوتا، لیکن اس ذات نے چونکہ کسی اور اسم کے بجائے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنے محبوب پیغمبر کے لیے بطور اسم ذات پسند فرمایا، تو قاعدے کے مطابق یہی اسم تمام اسماء کا سرتاج ٹھہرا۔ چنانچہ اس اسم مبارک و مقدس کی سب سے پہلی خوبی یہی قرار دی جانی چاہیے کہ وہ اسم ہے کہ جسے خالق نے اپنے برگزیدہ ترین مخلوق کے لیے بطور ذاتی نام کے لیے پسند فرمایا اور چار دانگ عالم میں ازل سے ابد تک اس کی دھوم مچا دی۔ چنانچہ ہر سلیم الفطرت انسان بحمداللہ اس حقیقت پر متفق اور اس نام پر فریفتہ ہیں۔ ساتوں بر اعظموں میں کوئی ملک ایسا نہیں جو اللہ کے نام لیوا نہ رہتے ہو، اور اللہ کا نام کسی زبان سے اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ اسم محمد سے عقیدت و الفت کا تعلق نہ ہو۔